کہانیوں کی دنیا۔ کہانیوں کی دنیا میں آج جو کہانی آپ کو سنانے والی ہوں اس کا نام ہے سنگ تراش اور اس کی خواہشیں۔ یہ کہانی جاپان کی لوک کہانی ہے۔ یہ کہانی ایک سنگ تراش اور اس کی خواہشات کے گرد گھومتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، دور دراز کسی جگہ ایک سنگ تراش رہتا تھا۔ وہ ہر روز صبح سویرے پتھر کاٹنے کے اپنے اوزار لیتا اور اپنے قصبے سے دور بڑے پہاڑ کے ایک پہلو میں چھوٹی سی پہاڑی پر چلا جاتا اور وہاں پر بڑے بڑے پتھروں کو کاٹ کاٹ کر گھروں کی دیواریں تعمیر کرنے کے لیے اور قبروں پر کتبے لگانے کے لیے سیلیں تیار کرتا۔ اسے اس کا اچھی طرح علم تھا کہ کون سا پتھر کس کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور چونکہ وہ پتھروں کے شناخت کرنے اور انہیں استعمال کے قابل بنانے میں بہت محتاط رہتا تھا، اس لیے اس کے تراشے ہوئے پتھروں کو خریدنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کی زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی اور اسے کسی چیز کی کوئی چاہت نہیں تھی۔ وہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ اسی پہ خوش تھا اور زیادہ کی خواہش بھی نہیں رکھتا تھا۔ انہی پہاڑوں پر، جیسا کہ بڑے بزرگ بتاتے ہیں، ایک روح بھی رہتی تھی جو کبھی کبھار انسانوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جاتی تھی اور کئی لحاظ سے ان کی مدد بھی کرتی تھی تاکہ وہ امیر ہو جائیں اور خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں۔ اس سنگ تراش کو البتہ یہ روح کبھی دکھائی نہیں دی تھی، اور جب کبھی کوئی اس سے اس روح کے بارے میں پوچھتا تو وہ اپنا سر جھٹک دیتا اور شانے ہلا دیتا۔ وہ ایسی ہوائی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت اس پر اسے بھی اپنی رائے بدلنی پڑے گی۔ ایک دن یہ سنگ تراش ایک امیر آدمی کے گھر ایک کتبہ پہنچانے گیا۔ وہاں اس نے ایسی کئی مختلف خوبصورت چیزیں دیکھیں جن کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کتبہ پہنچا کر گھر واپس آ گیا۔ اس دن کے بعد سے اس نے مزید کام کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کے لیے اسے بڑی محنت کرنی پڑتی اور جان مارنی پڑتی تھی۔ ایک دن کام کرتے ہوئے اس نے سوچا، اے کاش میں بھی کوئی امیر آدمی ہوتا تو میں بھی ایک آرام دہ بستر پہ سوتا۔ میرے بیڈ روم میں بھی ریشمی پردے ہوتے جن کے ساتھ سونے کی چمکدار جھالریں لٹک رہی ہوتی۔ میری زندگی کتنی آسان اور خوشگوار ہوتی۔ ابھی وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا کہ اسے ایک آواز سنائی دی، تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی، تم ایک امیر آدمی بن جاؤ گے۔ یہ آواز سنتے ہی سنگ تراش نے اپنے ارد گرد ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو دکھائی دیتا۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا یہ محض اس کا وہم ہی ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنے اوزار سنبھالے اور گھر کی طرف چل دیا، کیونکہ اب اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ مزید کام کرے۔ لیکن جب وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں واپس پہنچا تو اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس کا چھوٹا سا لکڑی کا گھر ایک عظیم الشان محل میں بدل چکا تھا۔ وہ اندر سے بہت قیمتی ساز و سامان اور فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ کھڑکیوں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے اور ان کی سنہری جھالریں چمک رہی تھیں، اور ان چیزوں سے بڑھ کر بستر تھا۔ یہ بالکل اسی طرح تھا جیسے کہ اس نے امیر آدمی کے گھر میں دیکھا تھا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر خوشی سے ایک طرح سے دیوانہ ہو جانے کے قریب تھا۔ وہ اپنی اس نئی زندگی میں اپنا پرانا سب کچھ بھول گیا تھا۔ اب گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور سورج روز بروز آگ کی طرح گرمی دینے لگا تھا۔ ایک صبح گرمی اتنی شدید تھی کہ سنگ تراش کے لیے سانس تک لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ کہیں نہیں جائے گا اور شام تک گھر ہی پر رہے گا۔ وہ بہت ہی سست و کاہل لگ رہا تھا، کیونکہ اس نے یہ سب کبھی سیکھا ہی نہیں تھا کہ اپنے آپ کو آرام کیسے مہیا کرنا ہے، اور دل لگی کے لیے تفریح بھی کوئی شے ہوتی ہے۔
اب وہ چندھیائی ہوئی آنکھوں سے باہر گلی میں جھانک رہا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اچانک وہاں سے ایک چھوٹی سی بگھی گزری جس کا کوئی جوان نیلے رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھا اور جس پر چاندی کے باریک تاروں سے کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ اس بگھی کے اندر ایک شہزادہ بیٹھا ہوا تھا جس کے سر کے اوپر ایک سنہری چھتری سایہ کیے ہوئے تھی تاکہ وہ سورج کی سخت گرم اور تیز شعاؤں سے محفوظ رہے۔ اے کاش اگر میں بھی شہزادہ ہوتا، سنگ تراش نے جب شہزادے کی شان بان دیکھی تو اس نے سوچا، اگر میں بھی شہزادہ ہوتا تو اسی طرح کی سنہری بگھی میں سنہری تاروں تلے بیٹھا ہوتا، پھر تو ہر کوئی مجھے دیکھتا ہی رہ جاتا، میں کتنا خوش ہوتا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ بالکل ایک شہزادے میں بدل گیا۔ اس کے عین سامنے ایک سنہری بگھی کھڑی تھی، بالکل اس شہزادے کی بگھی جیسی جو ابھی ابھی لمحہ بھر پہلے وہاں سے گزرا تھا۔ اس بگھی کے آگے پیچھے 2 نوکر بھی تھے اور تیسرا نوکر بگھی میں ایک چھتری سے سایہ کیے کھڑا تھا۔ اب سنگ تراش پہلے والا نہیں رہا تھا، اب تو وہ شہزادہ بن چکا تھا اور سنہری بگھی میں بڑی شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن شاید اب بھی کوئی کمی رہ گئی تھی۔ وہ ابھی تک ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا شاید اس کا اندازہ لگا رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اب سورج پوری طرح چمک رہا تھا اور جہاں کہیں سایہ نہیں تھا وہاں گھاس پھوس کو جلا کر راکھ کر رہا تھا۔ سنگ تراش شہزادے نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں ایک نئی خواہش بیدار ہوئی۔ اے کاش اگر میں سورج سے بھی بڑا ہوتا، پھر اسے اپنے اوپر چھتری تو نہ رکھنی پڑتی۔ سورج مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، کاش میں ایک سورج ہی ہوتا۔ ابھی اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ اسے روح کی آواز سنائی دی، تمہاری خواہش پوری ہو گئی، تم سورج بنو گے۔ اور اب وہ یکدم سورج بن گیا اور اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور سمجھ رہا تھا۔ اب وہ زمین سے اونچا اوپر آسمان کی طرف اٹھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ فضا میں بہت اونچا چلا گیا۔ اس کی شعاعیں زمین پر گرمی برسا رہی تھیں۔ گھاس پھوس اور کھیتوں میں کھڑی فصلیں ان شعاعوں کی حرارت سے جل رہی تھیں اور اصل شہزادے سمیت عام لوگوں کے چہرے گرمی سے جھلس گئے تھے۔ چرند پرند سبھی پانی کی تلاش میں تھے، جانوروں کی زبانیں باہر لٹک رہی تھیں۔ لیکن تھوڑی ہی وقت میں وہ اپنی اس طاقت سے بھی تنگ پڑ گیا، کیونکہ اب اس کے پاس کرنے کو اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ اب وہ اپنے آپ میں بھی بہت بے چین تھا، اور پھر جب بادل کے ٹکڑے نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو ڈھانپ دیا اور اس کی شعاؤں کو زمین پر پڑنے سے روک دیا تو وہ بڑے غصے سے چلایا، بادل کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کی یہ جرت میری شعاؤں کو روکے؟ کیا بادل کا یہ ٹکڑا مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ پھر تو بہتر تھا کہ میں بادل ہی ہوتا تاکہ سب سے زیادہ طاقتور تو ہوتا۔ ادھر اس نے یہ سوچا، ادھر اس روح کی آواز سنائی دی، تمہاری خواہش پوری ہو گئی۔ اب وہ آنن فانن ایک بادل بن چکا تھا اور سورج اور زمین کے درمیان اڑ رہا تھا۔ اس پر سورج کی گرم ترین شعاعیں پڑ رہی تھیں اور وہ انہیں زمین پر گرنے سے روک رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اب زمین پر گھاس پھوس پھر سے اگائی تھی اور کھیتوں میں فصلیں بھی سر اٹھانے لگی تھیں۔ چرند پرند بھی خوشی سے اچھلنے کودنے لگے تھے اور لوگوں کے چہروں پر بھی رونق لوٹنے لگی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ اس کے لیے کافی نہیں تھا۔ کئی دنوں بلکہ ہفتوں تک وہ صحراؤں اور دریاؤں پر بارش برساتا رہا، یہاں تک کہ صحراؤں میں پانی بھر گیا اور دریاؤں کا پانی کناروں سے اچھل اچھل کر باہر بہنے لگا۔ سیلاب نے کھیتوں میں چاولوں کی فصل کو ڈبو دیا تھا۔ شدید موسلا دھار بارش کی وجہ سے قصبے اور دیہات پانی میں ڈوب کر تباہ ہو گئے تھے، لیکن بڑی پہاڑی ابھی تک بڑی شان سے اپنا سر اٹھائے اپنی جگہ پر جوں کی توں کھڑی تھی۔ اسے نہ تو دریاؤں کا پانی ڈبو سکا تھا اور نہ ہی اسے اس کی جگہ سے ہلا سکا تھا۔ بادل کو یہ منظر دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، تو یہ پہاڑی مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہوگی؟ اس نے سوچا، کاش میں پہاڑی ہوتا۔ اس کی خواہش اس کے ہونٹوں پر آ گئی تھی۔
عین اسی لمحے اسے روح کی آواز سنائی دی، تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہوئی۔ اب وہ پہاڑ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ بڑے فخر سے سر اٹھائے کھڑا تھا، بلند، بہت بلند۔ اسے نہ سورج جھلسا دینے والے شعاعوں کا ڈر تھا کہ وہ اسے جلا دیں گے، اور نہ ہی اسے دریاؤں کے پانیوں کا کہ وہ اسے ڈبو دیں گے یا اپنے ساتھ بہا کر لے جائیں گے۔ یہ سب سے اچھا ہے، اس نے سوچا۔ پھر ایک دن اسے ایک عجیب شور سنائی دیا۔ یہ شور اس کے پاؤں کے قریب سے آ رہا تھا۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر دیکھنا چاہا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک سنگ تراش اپنے بڑے بڑے اوزاروں کے ساتھ اسی کا ایک حصہ کاٹ رہا تھا، اور ابھی وہ کچھ سوچنے ہی والا تھا کہ اس کا وہ حصہ جو سنگ تراش کاٹ رہا تھا کٹ کر زمین پر الگ جا گرا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی، یہ دھرتی کا بیٹا تو مجھ پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ وہ بڑبڑایا، اے کاش اگر میں صرف ایک آدمی ہی ہوتا۔ اس کی خواہش سامنے آ گئی تھی۔ اسی وقت اسے روح کی آواز سنائی دی، تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہوئی، تم ایک بار پھر آدمی ہی بن جاؤ گے۔ اب وہ ایک پہاڑ سے ایک آدمی میں بدل گیا تھا، اور قبروں پر لگانے والے کتبے اور مکانوں کی تعمیر میں ہونے والی سلیں بنانے کے لیے اپنے بڑے بڑے اوزاروں کے ساتھ پہاڑ سے پتھر کاٹ رہا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور بڑے زور سے ہتھوڑا چلا رہا تھا۔ اس نے اپنا پہلا کام دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ ادھر اس کے گھر میں اس کا بستر اب اسی پرانے سخت گدے والا تھا، اور کھانے کے لیے وہی روکھا سوکھا کھانا جو پہلے ہوتا تھا، لیکن اب اس نے صبر کرنا سیکھ لیا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا اسی پر اس نے قناعت کرنا بھی سیکھ لیا۔ وہ اپنے آپ میں مطمئن تھا۔ اب اسے کچھ بننے کی کوئی خواہش نہیں تھی، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ جس حالت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ وہ نہ وہ چاہتا تھا کہ دوسروں کے مقابلے میں وہ سب سے طاقتور ہو۔ اس نے ایسی شے کی اب اسے کوئی خواہش ہی نہیں تھی جو اس کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ وہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ اسی پہ خوش تھا۔ اب وہ نہ زیادہ طاقتور اور نہ ہی امیر یا بڑا بننے کی خواہش رکھتا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اب وہ دوبارہ آدمی بن چکا ہے۔ اسے اب پہاڑی اور روح کی آواز کبھی سنائی نہیں دی۔